أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويذر المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين نري وأرواحنا لتراب مقام الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج سلام علیکم وغیرہ عزیزان سید الشہداء ایام عزاء ماہ محرم اور 15 محرم گزر گئے، لیکن آپ نے ان ایام میں بہترین طریقے سے سید الشہداء کا پرسہ ان کی وعدہ کو دیا ہوگا اور آگے بھی دیتے رہیں گے، کیونکہ بہرحال یہی 2 ماہ اور چند دن ہمارے ہوتے ہیں۔ یوں تو ہماری ہر خوشی اور ہر غم اہل بیت کے ساتھ ہے، ہمارا اپنا بھی کوئی مر جاتا ہے تو بھی ہم امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے ائمہ علیہ السلام کی احادیث ہمارے پاس ہیں کہ ہماری خوشیوں میں خوش رہو اور ہمارے غموں میں غم مناؤ۔ اس کو بعض علماء جو ہے وہ مختلف طریقے سے تفسیر کرتے ہیں۔ یہ تو ایک سادی سی تفسیر ہے، یعنی ہماری جو خوشیاں ہیں ان میں خوش رہو، یعنی مراد جو ہم لیتے ہیں، یعنی جو اہل بیت کی ولادت ہے یا کوئی اور ایسا دن ہے تو ہم بھی اس میں خوش رہیں، اور جو ان کے غم کے دن ہیں ہم ان میں غم زدہ ہوں۔ یہ سادی تفسیر ہے۔ اس کی جو عرفانی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ جب امام خوش ہوتا ہے تو مومن کا وجود خود بخود مسرت ہوتا ہے، اور جب امام غم زدہ ہو تو مومن بھی مغموم ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ جب خود کبھی غم کی حالت میں ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ امام غم زدہ ہے۔ ظاہر ہے کیونکہ ہم رابطہ ہمارا اتنا مضبوط نہیں ہے تو ہم ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتے، اور اصل ہم جو آتے ہیں اس دنیا کے اندر، جو گفتگو کرتے ہیں یا جو ہمارا ہدف ہے اس عزاداری کو قائم رکھنے کا بھی، وہ یہی ہے کہ ہم اپنے رابطے کو اپنے امام سے مضبوط کریں، اور اسی مضبوط رابطے کے لیے ہم اس سلسلے کو ہمیشہ آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھاتے رہیں گے۔ اور ہم نہیں بڑھاتے بلکہ یہ خود رابطہ ہے جس نے ہماری اس عزا کو قائم رکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے وجود کے ساتھ جو امام حسین جڑے ہوئے ہیں، جسے ہم جدا نہیں کر سکتے، نہ کوئی اور جدا کر سکتا ہے۔ دنیا کی جتنی طاقتیں کچھ بھی کر لیں، حسین کا غم جدا نہیں ہو سکتا۔ جن حالات آپ کے سامنے ہیں، جو حالات آپ کے سامنے ملک کی سطح پر ہیں، اور بہرحال اس کا اصل ہدف تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اس معاملے کو ظاہر سے نہ دیکھیں۔ یہ معاملہ جو ہے وہ انٹرنیشنل ہے، یعنی تصویر کہیں اور کھینچی گئی ہے، اس کے اثرات یہاں مرتب ہو رہے ہیں۔ یعنی ہم لوگوں کو کسی بڑے مسئلے سے غافل کرنے کے لیے ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو الجھایا جا رہا ہے، تو آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں اور گزر جائیں اس سے۔ اس کو اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ علماء کرام بہرحال موجود ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور بہرحال ہماری حکومت بھی سمجھدار ہے، وہ خود اچھی طرح جانتی ہے کہ کب کیا کس کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔
تو وہ بہرحال آپ اس سے کچھ نہ رہے، جو ہمارے مسلمات ہیں ہم اس سے پیچھے ہٹ نہیں سکتے۔ اسی لیے امام حسین کربلا آئے تھے کہ اپنے آپ کو قربان کر دیا اور قیامت تک دکھا دیا کہ مثلی لا یواجہ مثلا، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب یہ امام نے کسی فرد کو نہیں کہا تھا کہ صرف یہی فرد ہے، نہیں، امام یہی تو بتانا چاہ رہے تھے یہ فرد نہیں ہے، یہ ایک سسٹم ہے۔ اب یہ سسٹم کہیں پہ بھی کبھی بھی آیا تو جو حسینی ہوگا وہ ان کے مقابلے میں آئے گا۔ لیکن بہرحال جو علماء کرام نے ہمارے فرمایا ہے، بتایا ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ اہل سنت ہمارے برادران ہیں، بلکہ آیت اللہ عظمہ سستانی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں، ہمارے نفس ہیں، اور بہرحال ان کی جو مقدسات ہیں ان کا احترام ہم کریں، اور اپنی مجلسوں کو ایسا کریں کہ جب سب لوگ اس میں آئیں، بلکہ آپ دعوت دیا کریں۔ مرل آپ کے محلے میں مجلس ہو رہی ہے، آپ اپنے علماء کرام کو جو دوسرے مسلک کے ان کو دعوت دیا کریں، ان کو بلائیں، تاکہ جب وہ آئیں گے تو ان کو پتہ چلے کہ ہم ذکر کیا کرتے ہیں۔ ہم امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، ہم اسی کا ذکر کرتے ہیں جس کا رسول نے ذکر کیا ہے۔ خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ صلی علی محمد، اور خود یہ پاک ہستی خود فرماتی ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ تو ہم تو انہی کا ذکر کر رہے ہیں، اور بہرحال یہ سارے ذکر جو ہیں وہ واضح ہیں، اور یہ ذکر آج کے نہیں ہے، یہ ذکر صدیوں سے ہو رہے ہیں، کوئی اس میں نئی چیز نہیں ہے۔ بہرحال انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، اور ہم جو ہے وہ دنیا، میں آپ کو بتا دوں، دنیا بڑی تیزی سے، بہت تیزی سے خود بخود، اب یہ خود بخود کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ خود بخود نہیں ہے یہ، یعنی دنیا بہت تیزی سے ظہور کی طرف بڑھ رہی ہے، ظہور کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب اس کو دونوں طاقتیں ظہور کی طرف لے کے جا رہی ہیں، یعنی خدا کا نظام ہے، خدا نے فطرت میں ہر چیز ڈیزائن رکھی ہوئی ہے، دشمن خود اپنی پوری طاقتیں لگا کر اس خطے کو ظہور کی طرف آمادہ کر رہا ہے۔ وقت کا امام بھی خود ان کی مدد کر رہا ہے جو امام کا ساتھ دیں گے، اور اس پوری موومنٹ کو امام ہی جو ہے وہ پیچھے سے سہارا دے رہا ہے۔ یہ ایسے خود بخود ہم ظہور کی طرف نہیں بڑھ سکتے جب تک امام خود ہمیں لے کے نہ جائیں۔ ہمیں آمادہ کرنا ہے اپنے آپ کو، اور میں نے گفتگو، بہرحال میں زیادہ گفتگو تو کر بھی نہیں سکتا بہرحال، اور مجھے نہیں پتا کہ بہرحال وہاں سے نکلتے یہاں پہنچتے، اور مجلس میں بہرحال تاخیر ہو ہی جاتی ہے، جو وقت دیا جاتا ہے اس پر ہم پورے نہیں ہو پاتے ہیں۔ بہرحال آپ سب سے معذرت کہ جو بہت پہلے سے بیٹھے ہوں گے، لیکن بہرحال یہ تھوڑی دیر کے لیے جو توفیق طلب ہوئی ہے، اصل میں ہمیں سمجھنا ہے کس کو، اس رابطے کو کہ جو ہمارے اور امام کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ چھوڑ دیں جو آس پاس ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں چھوٹی موٹی چیزیں تاریخوں میں بہت ہوتی رہی ہیں، یہ اصل ہدف سے دور نہ ہو، اصل عزاداری اصل مقصد سے دور نہ ہو، اپنی عزاداری اور مجلس ماتم جلوس کرتے رہیں، یہ سب ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے چیزیں آئیں، لوگوں نے مسمار کر دی امام حسین علیہ السلام کی حرم، مگر کہ آج تک زیارتیں رکیں، لوگ ہاتھ پاؤں کٹوا کے زیارتوں میں چلے گئے تو مگر زیارتیں رکیں کیا؟ سادات کو دیواروں میں چنوا دیا گیا، مگر یہ کیا آج تک یہ پیغام رکے؟ یہ پیغام نہیں رکے، یہ خواب و خیال ہیں، یہ لوگ تخیلات میں زندہ ہیں کہ کبھی حسینیت کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ حسینیت کا راستہ کبھی کوئی نہیں روک پایا، کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جس کی خدا نے خود حفاظت کی ہوئی ہے۔ لیکن ہمیں اس اصل ہدف سے دور نہیں ہٹنا، یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے عزیزان محترم کہ اس مجلس کا اصل ہدف اور مقصد کیا ہے، ہم اس کو بیان کریں، اور ہم بھی دیکھیں کہ ہماری مجلس ماتم عزاداری کیا اس ہدف کی طرف جا رہی ہے یا نہیں جا رہی۔ ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم کس سے مجلس پڑھواتے ہیں، مجلس میں کیا پڑھتا ہے، سلام میں کیا پڑھتا ہے، شعر میں کیا پڑھ رہا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کل کو وہ پڑھ کے چلا جاتا ہے، پھر معاشرہ قوم جو ہے وہ چیزوں کو فیس کرتی رہتی ہے، تو آپ پہلے سے ہوشیار ہو، آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ قوم کے ساتھ کیا ہوا اتنے عرصے، کیونکہ قوم کو ایک چیز پر لگا دیا گیا اور بہت تیزی سے لگایا گیا۔ جب علماء اکرام بتا رہے ہیں کہ بابصیرت رہے،
ہوشیار رہیں، اپنی صفوں میں دیکھتے رہیں کہ صفوں میں دشمن کون ہے. نہیں مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، عزاداری کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، آپ مقصر ہو گئے ہیں، آپ یہ ہو گئے ہیں، یہ لیبل لگانا شروع کر دیے ٹھک ٹھک. اچھا جوانوں کو بھی مزہ آتا تھا، کیوں؟ کیونکہ عمل کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. بس تھوڑا سا کام کرو، گھر چلے جاؤ. اب جب کوئی آ کر اصلاح کی بات کرے، عمل کی بات کرے، ارے کیا مولانا مجلس میں درس دے رہے، بھائی کیا دے رہے ہیں؟ تو مجلس میں اور کیا دیں آپ کو؟ کیا دیں آپ کو مجلس میں؟ کیا چاہیے مجلس میں آپ کو؟ اور بھائی مولانا یہ تبلیغی باتیں نہیں کریں. تو بھائی مجھے یہ بتائیں مجلس کس کی ہے؟ یہ کس کی مجلس ہے؟ آپ میری نام پہ تھوڑی آئے ہیں، آپ امام حسین کے نام پر آئے ہیں. تو امام حسین کربلا کیوں آئے تھے؟ کیوں آئے تھے کربلا؟ آپ نے آپ سے سوال پوچھے. امام نے کیا فرمایا کہ میں کیوں مدینہ چھوڑ رہا ہوں؟ میں امت کی اصلاح کے لیے، اپنے جد کی، اپنے نانا کی، اپنے بابا کی امت کی اصلاح کے لیے مدینہ سے نکل رہا ہوں. اور اگر اس مجلس میں اصلاح کی بات ہو تو پھر مجلس بری لگتی ہے کیا؟ کیونکہ ہمارا اپنا بھی رویہ ایسے ہی ہو گیا ہے. ہم خود بھی ایسے ہی ہو گئے کہ اصلاح کی بات ہی نہیں کرو، صرف واہ واہ کرو، یہاں سے واہ شروع آخر تک واہ جانی چاہیے. بانی بھی خوش، ٹرسٹ بھی خوش، مجلس بھی خوش، انجمن بھی خوش، مولوی بھی خوش، کیونکہ اسے تو لفافہ مل جاتا ہے. قوم کہاں پہنچ گئی؟ قوم کو کس دہانے پہ کھڑا کر دیا؟ کون ذمہ دار ہے؟ روز قیامت میں کس کو منہ دکھائیں گے؟ بھائی شعر پڑھتے ہیں نا کہ یہاں نہیں بچے تو وہاں تو حسین کا ہے نا معاملہ. تو یہ معاملہ صرف دوسروں کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نے امام حسین کے لیے کیا کیا، ہم نے امام حسین کے لیے دنیا میں کیا کیا. مولانا مجلس کرائی تھی، بس نیاز دے دی اور یہ دے دی. بھائی حسینی بنے، گھر حسینی ہے، زندگی حسینی ہے، کاروبار حسینی ہے، تمہاری تنہائی حسینی ہے. نہیں ظاہر میں اچھے تھے بس. عزیزان محترم ابھی بھی ڈوبا نہیں ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بچائیں. اس میں جذبات کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں کسی چیز کی بات نہیں ہے. یہ معاملہ سید الشہداء کا ہے، نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے. یہ اس امام کا ہے کہ جو دین بچانے اپنے جوان علی اکبر کو قربان کرنے لایا ہے کربلا. میں نے آپ نے کیا کیا اور میں نے آپ نے کرنا کیا ہے؟ ہمیں تو بس تھوڑی دیر کے لیے بس وہ چاہیے. عزیزان محترم امام کو سمجھیں. جب تک امام نہیں سمجھ آئیں گے ہم ظہور تک نہیں پہنچ سکتے. جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ حدیث رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد خاتم مرتبت کی ذات فرما رہی ہیں کہ افضل الاعمال امتی، میری امت کا سب سے افضل عمل انتظار فرج ہے. فرج کا انتظار ہے، گشائش کا انتظار ہے. فرج کی جو تعبیر زیادہ تر ہے وہ امام کے ظہور سے لی گئی ہے. اور جب ظہور ہوگا تو ساری چیزوں میں گشائش پیدا ہو جائے گی، ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. منجی بشر ہے وہ، منجی عالم ہے وہ. صرف شیعوں کا نہیں ہے، صرف سنیوں کا یا مسلمانوں کا امام نہیں ہے وہ. ہر مذہب اس کا انتظار کر رہا ہے. عیسائی اس کا انتظار کر رہے ہیں، یہودی اس کا انتظار کر رہے ہیں، زرتشت، حتیٰ ہندوؤں کی کتابوں کے اندر بھی جو آخری زمانے کا ذکر ہے، جو شخص آئے گا اس کا نام کچھ اور ہے لیکن ایک ہی شخص ہے. اب ہمیں اہل سنت کو دعوت دینی چاہیے کہ ہم سب مل کر اس کا انتظار کریں، کیونکہ آنے والا تو ایک ہی ہے. اب ان کے عقائد میں امام پیدا ہوں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ امام تو ہے، امام تو ہے نا. ساری حدیثوں میں، کتابوں میں، سب میں وہی ایک امام ہے. تو ہم سب مل کر اس کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ بھئی یہ تو کامن چیز ہے نا، ہمارے یہاں مشترک ہے، تو اس مشترک پہ جمع ہونا چاہیے ہمیں. امام خمینی کا مشہور جملہ کہ تم ہاتھ کھولنے اور ہاتھ باندھنے میں لڑ رہے ہو،
وہ تمہارے ہاتھ کاٹنے میں لگا ہوا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم ایندھن بھی ہم ہیں، جلتے بھی ہم ہیں، فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ دشمن کو۔ دشمن کو پہچانے اسلام کے۔ یہ غم اور غصہ اور یہ طاقتیں احتراماً سب کے لیے ضروری ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس انرجی کو اس در بھی تو نکالیں جو فلسطین پہ ظلم کر رہا ہے، جو مسلمانوں کو نہتہ مار رہا ہے، وہاں کے لیے بھی تو ان لبوں کو تھوڑا سا ہلائیں، تھوڑا سا وہاں پہ بھی تو دیں کہ ایک مسلمان مر رہا ہے۔ رسول خدا کی حدیث ہے، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآل محمد، رسول خدا فرماتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں جو صبح اٹھے اور اسے اپنے اہل اسلام یا اہل مسلمان کی فکر ہی نہ ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو کیا ہو رہا ہے۔ کیسا مسلمان ہے یہ کہ کہیں مسلمانوں کو مارا کاٹا جا رہا ہے، کہاں پر دوسرے ملکوں میں، فرانس میں اور ڈنمارک میں رسول کی جو ہے وہ شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، وہاں پر قرآن کو جلایا جا رہا ہے، وہاں کے لیے دل میں کچھ نہیں ہو رہا، وہاں کے لیے ریلی کیوں نہیں نکلتی؟ مگر رسول پیارے نہیں ہیں، وہاں کے لیے احتجاج کیوں نہیں ہو رہا؟ تو عزیزانو سمجھنے کی کوشش کریں، اصل بڑا کینوس جو ہے وہ جہان کا ہے، دنیا کا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی چیزوں سے ہدف سے دور نہ ہو، یہ ساری چیزیں ہیں اس لیے ہمیں اصل ہدف سے دور کر دیا جائے۔ تو ہم بھی بہرحال ہوشیار رہیں اور اپنے آپ کو جمع کریں۔ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب ہمارا اصل صاحب زندہ ہو تو ویسے بھی کوئی کیا کچھ کر سکتا ہے انسان کا۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو بہت بڑے مرجع تھے اپنے زمانے کے، نجف اشرف میں ایک عالم دین کہتا ہے کہ میں ان کی خدمت میں آیا اور میں نے بڑا گلہ کیا ان سے، حتیٰ تلخ کلام ہو گیا۔ کیوں؟ کہا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نجف کے اندر، آپ کو سامرا میں ہونا چاہیے تھا امام کی خاطر، وہ امام کی جگہ ہے، وہاں سے امام گئے ہیں، وہاں بیٹھنا چاہیے تھا، آپ نجف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سید خاموش رہے۔ سید نے لیٹر پڑے ہوئے تھے، نامے، کہا ان کو اٹھاؤ، ان میں سے ہٹاؤ۔ ایک نامہ نکلا، دیکھو، کہا کھولو، کھولا، دیکھا تو وہ امام زمانہ کا خط تھا سید کے لیے۔ کہا دیکھو امام نے خود کہا ہے کہ یہاں بیٹھو اپنے دروازے کو کھول کر تاکہ لوگ آتے جاتے تم سے اپنی مشکلات کا حل پوچھا کرے۔ کہا ہم اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے، امام کی مرضی سے بیٹھے ہیں۔ ان کا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، بہت یقیناً سنا ہوگا، یعنی صرف اس لیے کہ میں آپ کو اس رابطے کی طرف لے کر آؤں۔ وہ جب گاؤں میں رہتے تھے تو انہوں نے اپنے والد سے کہا، کسان تھے ان کے والد، کہ مجھے جو ہے وہ دینی طالب علم بننا۔ انہوں نے کہا بیٹا کیا بنو گے، کیسے کھاؤ گے، کیا پیو گے؟ کہا مجھے کچھ نہیں فرق پڑتا، مجھے اصفہان کے مدرسے میں آ گئے، پرانا زمانہ ہے، لائٹیں نہیں ہیں، اس طرح چیزیں نہیں ہیں۔ ایک دن ماں نے کہا کہ جاؤ جا کر میرے بیٹے کو دیکھیں تو صحیح کہ کس حالت میں ہے۔ تو باپ مدرسے آیا، سردیوں کی سخت راتیں، برف، آیا کمرے میں کیا دیکھتا ہے، روشنی بھی نہیں ہے، گرم کرنے کا کوئی سسٹم بھی نہیں ہے، کوئی لکڑیاں بھی نہیں ہیں، کھانے کو بھی کوئی زیادہ نہیں ہے۔ غصہ کیا اپنے بیٹے کے اوپر، کہا یہ کیا ہے، اس سے اچھی تو گاؤں میں 2 لقمے تو ملتے تھے، کیا فائدہ، چلو یہاں سے۔ آپ کو پتہ ہے شریعت میں باپ کا حکم واجب ہو جاتا ہے۔ ابھی سید کیا کرتے، سید تھوڑا باہر نکلے، 2 رکعت نماز پڑھی کہتے ہیں، اور توسل کیا، کہا یا امام زمانہ آپ جانتے ہیں میں آپ کا سرباز بننا چاہتا ہوں، مجھے مشکلات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی ہوں، میں نے نیت جب کر لی ہے۔ یہ کہہ کے ابھی کمرے میں آئے تو مدرسے کا جو خادم تھا وہ آیا، کہا سید کوئی مدرسے کے دروازے پہ آیا ہے۔ جب باہر دیکھا تو وہ نورانی چہرہ کھڑا ہوا، اللہم صلی اللہ محمد۔ کہا سید سے کہ یہ لو کچھ سامان، تمہاری کتابوں کے پیچھے ایک شمع ہے، اس کو جلانا، روشنی بھی ہوگی، گرمی بھی ہوگی،
کہ کچھ سامان لے لو، باقی کچھ کل پہنچ جائے گا۔ اور ہاں، اپنے والد سے کہنا ہمارا صاحب زندہ ہے۔ یہ گھر گئے، گھر میں سب کچھ مل گیا، کمرے میں باپ نے گریہ شروع کر دیا۔ عزیزان محترم، صاحب زندہ ہے، لاوارث نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کچھ بھی کبھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا۔ دنیا کئی سالوں سے اہل بیت کے ماننے والوں پہ ظلم کر رہی ہے، کچھ نہیں ہو پایا۔ دن بہ دن یہ کارواں بڑا ہوتا جا رہا ہے، اور اب ہم اس پوزیشن میں ہیں دنیا میں کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو اپنے آپ کو کہتی تھی اس لیے کہ اب نہیں رہی، دنیا کی جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا امریکہ، وہ گھٹنے ٹیک چکا ہے۔ کس کے آگے؟ کس کے آگے؟ ملک کی بات نہیں ہے، مکتب کی بات ہے۔ کون سا مکتب ہے ایسا، کون سا نظریہ ہے ایسا، اتنے مسلمان ملک ہوتے ہوئے صرف ایک کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں؟ اس نے کون سا نظریہ ہے؟ کون؟ جب وہ اصل آپ دیکھیں آپ کے سامنے یونائٹڈ نیشن کا بھی جو آخری اجلاس ہو، امریکہ ناکام ہو گیا ڈپلومیٹکلی، اس کے اندر کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا امریکہ کا۔ تم اصل جنگ کس سے ہے؟ مکتب سے ہے، آئیڈیالوجی سے ہے، ڈاکٹرائن سے ہے، نظریے سے ہے۔ کیا نظریہ ہے؟ کون سا نظریہ ہے؟ کہا ان کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک حسینیت، ایک انتظار، ایک سبز رنگ ہے، ایک سرخ رنگ ہے۔ یہ دونوں طاقتیں ایسی ہیں جو ان کو پرواز دیتی ہیں۔ ان کو جتنا مارو یہ شہید ہو جاتے ہیں، اتنے اوپر چلے جاتے ہیں۔ ان کو جتنا مایوس کرو، ان کو پتہ ہے کہ ایک آنے والا ہے۔ اسی رابطے نے اللہ صلی علی محمد وآلِ محمد، اسی رابطے نے ان کو دنیا کی سب سے مضبوط آئیڈیالوجی بنا دی ہے، طاقتور بنا دیا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ باطن ہو۔ ظاہری طور پر بھی سب سے طاقتور ہو گئے دنیا میں، نہ ان کے سامنے کوئی پاؤں کھڑا کر سکتا ہے، نہ ہواؤں میں اڑ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیسے بن گیا؟ کیسے ہو گیا؟ کیوں نہیں بکتے یہ لوگ؟ کیوں نہیں ان کو خریدا جا سکتا؟ کیوں نہیں ان کو توڑا جا سکتا؟ کیوں کہ یہ جانتے ہیں ان کا امام زندہ ہے، اور ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جو اپنے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جہانیت کی موت مرا۔ عزیزان، ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے، اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے بھی ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ تفکر ہے جس کے ہاں توحید بڑی مضبوط ہے۔ ہمیں اس پورے اپنے وطن کو آگے لے کے جانا ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہ وطن کی سالمیت کو خراب کرنے کی سازشیں ہیں، یہ تفرقے کی جو باتیں ہو رہی ہیں۔ کبھی بھی ہم نے اپنے ممبروں سے اس طرح تکفیریت نہیں کی ہے۔ خوب اب ہر صفوں میں ہر طرح کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں کیا پتا بھائی، آپ ہی نے ہماری صفوں میں لوگوں کو شامل کیا ہو۔ ہاں آپ چپ ہو گئے، ڈر گئے آپ لوگ۔ عزیزان محترم، ہمیں تو پتہ تھوڑی ہوتا ہے، ہم تو سب کو چومتے ہیں نا، مولا کا ذاکر ہے، چومو اس کو۔ آگے کیا پڑھ گیا بھائی، وہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ آپ کی نسلوں کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اب آپ کیا کریں گے؟ ہمیں تھوڑی پتہ ہے کہ کون اس کو لے کر آیا۔ نام تو بنائے جاتے ہیں، ہم ناموں کے دھوکوں میں آتے ہیں۔ ناموں کے دھوکوں میں مت آئے، معیارات چیک کریں، وہ معیارات جو ائمہ علیہ السلام نے بیان کیے۔ شخص کیا ہماری طرف لا رہا ہے کہ نہیں لا رہا؟ شخص انسانیت کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ نہیں لے کے جا رہا؟ شخص
امنیت کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ نہیں لے کے جا رہا, بیدار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. لیکن نہیں, ہمیں بھی, کیونکہ ظاہر ہے ہر شخص ہر جگہ کوئی لوگ اتنے پڑھے لکھے تو ہیں ہی نہیں, ظاہر ہے وہ تو امام کی محبت میں آتے اور امام کے سچے چاہنے والے ہوتے ہیں, ان کی اس محبت سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو عزیزان محترم, اب اپنی اس محبتوں سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانے دیں, کسی کو بھی نہ اٹھانے دیں. کوئی غلط مصرع بھی پڑے نا, اس کو وہیں ٹوک دیں, وہیں روک دیں. کل کو آپ کے اوپر انگلیاں اٹھائی جائیں گی, آپ بیٹھے ہوئے نیچے سے واہ واہ کر رہے تھے, کیا کریں گے آپ پھر, کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ سمجھنے کی کوشش کریں, معاملہ بہت سنجیدہ ہے. آخری زمانے میں مومن کا امتحان اتنا سخت ہے, اتنا سخت ہے کہ حدیثیں کہتی ہیں کہ اسے پٹخا جائے گا, اسے لپیٹا اور گھما گھما کر اسے جو ہے وہ اس کا امتحان لیا جائے گا. مومن امتحان کے اندر ہے, ہمیشہ مومن امتحان کے اندر ہے. ویسے بھی دنیا جو ہے وہ زندان ہے, مومن پرواز سے آتا ہے اس کے اندر. دنیا ویسے ہی ابتلاعات کی جگہ ہے, امتحانات کی جگہ ہے, اور ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے آخری زمانے سے پہلے کہ ان کو چیک کیا جائے ان میں سے صحیح کون ہے. میں نے کل بھی ایک جگہ مجلس پڑھا تھا آپ کی ان کی خدمت میں, اور بہرحال مومن کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو خدا کے نبی ہیں, انہوں نے جب خدا سے کہا کہ پروردگار اس قوم پہ عذاب نازل کر, تو خدا نے کہا ٹھیک ہے. اب کتنے 100 سال تک تبلیغ کی حضرت نوح نے. ہم سے تو 2-3 سال کہیں مجلس پڑھی جائے, لوگ صحیح نہ ہوں, کہتے ہیں بھائی یہ تو صحیح نہیں ہونے والے, چلو نکلو. وہاں کیا ہے, 950 سال تبلیغ کی, پھر بھی لوگ, لیکن امتحان ہوا قوم کا. کچھ لوگ جمع ہوئے, ان کا بھی امتحان لے لیا پروردگار, یار پروردگار چھوڑ دے, تھوڑے سے تو لوگ آ گئے. نہیں, امتحان لیا. کیا امتحان لیا؟ خدا نے آسمان سے کھجوریں بھیجی, کہا کھجوریں کھاؤ, ان کی بیج کو, گٹلیوں کو, جب یہ دوبارہ درخت بنے پھر پھل دے پھر کھاؤ, تب ہم عذاب بھیجیں گے. بجائے 18 سال لگے درخت کو پھل دینے میں, 18 سال انتظار کیا. جیسے ہی پھل بنا کھایا, کہا پروردگار عذاب, کہا نہیں دوبارہ پھل کھاؤ پھر بیج دو, جب یہ دوبارہ درخت بنے گا پھر ہم عذاب دیں گے. دوبارہ درخت ہوا, پھر پھل نکلا. یہ سلسلہ 4-5 دفعہ جاری رہا. کیوں رہا؟ علامہ تفسیر المیزان میں بھی بیان کرتے ہیں کیوں تھا. امتحان تھا کہ یہ جو لوگ حضرت نوح کے گرد جمع ہوئے ہیں, ان میں سے خالص کون ہے. ہمارا تو امتحان ہی کوئی نہیں ہوا. ہمارا تو ذرا سا امتحان ہو, ہماری حالتیں خراب ہونے شروع ہو جاتی, ذرا سا ٹیسٹ ہوا گھبراہٹ شروع ہو گئی. جانے محترم, ابھی بڑے ٹیسٹ باقی ہیں. ابھی یہ ٹیسٹ ٹرائل تھا دنیا کا, جس نے 4 بلین لوگوں کو کوارنٹائن کیا ہے. یہ جو کرونا ہے یہ وائرل بیماری ہے, خیال رکھیں وائرس ہے, لیکن یہ امتحان ہے دوسری طاقتوں کا. یہ انہوں نے ٹیسٹ لیا ہے کہ کیسے اس پوری دنیا کے لوگوں کو گھروں میں بٹھائیں. کیوں گھروں میں بٹھائیں؟ جب یہ گھروں میں بیٹھیں گے تو پھر ہم ان کو کنٹرول کریں گے. کیسے کنٹرول کریں گے؟ انٹرنیٹ, سائبر. ابھی آپ ہر چیز آن لائن ہے کہ نہیں ہے؟ اسکول بھی آن لائن, کلاس بھی آن لائن, پڑھائی بھی آن لائن, آفس بھی آن لائن, مجلس بھی آن لائن, سب آن لائن. ذہن کیسے کنٹرول میں آئے؟ ان کو پہلے گھروں میں بٹھاؤ, موومنٹ ان کی پوری دنیا میں چیک کرو, کون کہاں جا رہا ہے. مشکل کس سے ہے انہیں؟ آپ لوگ کیا, ہم لوگ اصل میں کیا ہے کہ ہم لوگ ایک محلے میں جیسے ہم رہتے ہیں نا, جیسے ہم محلے میں رہتے ہیں تو ہمیں اگر بہت کچھ پتا ہوگا تو محلے کا بتاؤ, وہ بھی نہیں پتا ہوتا ویسے ہم لوگوں کو, ٹھیک ہے. اور باتیں آپ ہم سے کروا لیں تو ایسا لگتا ہے مارس پہ ہمارا ایک اور آفس بھی کھلا ہوا ہے, پتہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں ہو کے آ رہا ہے. اس لیے ہم بعض اوقات ان لوگوں پہ بڑے تعجب کا شکار کرتے ہیں جو ممبر پہ آ کے مراجعین پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. اپنی گلی اور محلے کا پتہ نہیں ہوتا اور مراجعین پر انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں. وہ مراجع کہ جس کی نگاہیں دنیا کو تیز نگاہوں سے دیکھ رہی ہے, جس کا ایک فتویٰ پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے. آپ سوچیں اس کی نگاہ کہاں ہے. پوری دنیا کو انہوں نے گھر میں بٹھایا, کوارنٹائن. کیا کوارنٹائن سے کرونا بچ گیا, بھاگ گیا؟ آپ گھروں میں رہے, ایک کو بھی باہر تھا, پھر سارے باہر نکلے, پھر سب کو ہو گیا.
تو یہ حل تو نہیں تھا، لیکن بٹھایا گیا، دنیا کے اکنامکس کو تباہ کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ پوری دنیا کا اکنامکس صرف چند ہاتھوں میں آئے، بس اپنی مرضی سے۔ ویکسینیشن بھی ہم بنائیں، دوائیاں بھی ہم دیں، ہماری مرضی کے بغیر تم جہاز میں بھی نہیں اڑ سکتے جب تک ٹیسٹ نہیں کرایا، کل کو بھروسہ نہیں ہے چپ بھی لے آئیں گے، جب تک چپ لگی نہیں ہوگی تم جا نہیں سکتے، جو بھی ہے بہرحال۔ کیوں؟ کس سے خوف ہے؟ کس سے ڈر ہے انہیں؟ کیا چیز ہے ان کے مقابلے میں؟ کون ہے دنیا کا اتنا خوبصورت جسے ان سے مقابلہ ہے؟ کوئی نہیں سوائے ایک کے۔ یہ ہم سے زیادہ امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ چاہتے تھے کہ ان کو گھروں میں دباؤ، ان کی پوری دنیا میں جہازوں کی موومنٹ ختم کرو، سب روڈ کلیئر ہوں، ہم دنیا کو دیکھ سکیں کون کیا کیا کر رہا ہے، کہاں کہاں کیا موومنٹ ہو رہی ہے، سارا ڈیٹا ان کے پاس ہے۔ دیکھ لیں آپ دیکھ لیں ہم نے کتنا انٹرنیٹ موبائل یوز کیا اور ہم نے کیا یوز کیا، اس کے اندر بچوں نے کیا یوز کیا۔ یوٹیوب کے سبسکرائبر کتنے بڑھ گئے، ایمیزون دنیا کا سب سے اوپر پہنچ گیا خریداری کے اندر، علی بابا وہاں پہنچ گیا، نیٹ فلکس کے سبسکرائبر دنیا میں بڑھ گئے، ساری فلمیں ڈرامے اب سینما کے لیے نہیں بن رہی، اب انٹرنیٹ کے لیے بن رہی ہیں۔ کیوں؟ کیوں؟ ان کے ذہنوں کو اپنے قبضے میں کرو، یہ ذہن چاہیے دشمن کو، اسے ظاہری طور پر نہیں لڑنا، کیونکہ وہ دیکھ چکا ہے کہ ظاہر سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے ذہن قبضے میں چاہیے، ذہن، وہ سارے ذہنوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، تاکہ یہی ذہن ہے جو امام کا ساتھ دیں گے، یہ اس رابطے کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا آپ کے سامنے، مگر خدا نے اپنا نظام بنایا ہوا، آپ کچھ بھی کر لیں، یہ مت سمجھیں کہ یہ آپ انٹرنیٹ پہ جو بھی ڈالتے ہیں تو سب سب چیک ہو رہا ہے، سب چیک ہو رہا ہے، یہ ان کی حکومت ہے، آپ سمجھ ہی نہیں رہے۔ فیس بک ان کی حاکمیت ہے، یہ انہوں نے دکھا دیا، آپ کے سمجھتے ہیں جو بھی ڈالیں چلتا ہے۔ قاسم سلیمانی کی تصویر ڈال کے دیکھیں اپنی آئی ڈی پہ، آپ کی آئی ڈی بلاک ہو جائے گی 1 مہینے کے لیے۔ کیوں؟ قاسم سلیمانی کی تصویر سے کیا گھبراہٹ ہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ جو قاسم سلیمانی کی تصویر ڈال رہا ہے یہ اس مکتب کا پیرو ہے جس کا قاسم سلیمانی تھا۔ کون سا مکتب ہے؟ کون سا مکتب ہے؟ قاسم سلیمانی خود کہتے ہیں ما ملت امام حسینی، ہم امام حسین کی ملت ہیں، ہم شہادت پرور قوم ہیں، تم ہمیں جنگ سے ڈراتے ہو؟ یہ خوف ہے انہیں عزیزان محترم، ہم خوابوں میں ہیں، ہمیں جو ہے وہ ورچوئل ورلڈ میں رکھا گیا ہے، مارول اسٹوڈیو کے کرداروں کو بنا کر سپر مین، بیٹ مین، یہی ساری چیزیں ہمارے بچوں کے رول ماڈل ہیں، سب انہی کو دیکھتے ہیں، اسی خیابوں میں رکھ کر ہمیں دور کیا جا رہا ہے۔ کیا خوف ہے انہیں ایک شہید سے؟ کون تھا وہ شہید؟ وہ شہید ان کے لیے ڈراؤنا خواب تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک ہی وقت میں ان 4-5 ملکوں پہ حکومت کی ہوئی تھی، ایک شخص نے انٹر نہیں ہونے دیتا تھا، لیکن یہ سمجھے کہ شاید ہم مار دیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، جتنا وہ زندہ خطرناک نہیں تھا اس سے زیادہ شہید قاسم سلیمانی خطرناک ہے۔ مکتب، ہم نے دین کی حاکمیت کے لیے کیا کیا؟ وہ حاکم ہے، وہ اپنی حاکمیت کو دکھا رہے ہیں ہمارے اوپر، ہم اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں۔ آپ مجلس سنیں گے، آپ بھی گھر چلے جائیں، میں بھی گھر چلا جاؤں، میں نے کیا کرنا ہے امام کے لیے، میں نے کس طرح کرنا ہے امام کے لیے، میری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اسے کون بتائے گا؟ کہاں بتائے گا؟ مجھے آپ بتائیں۔ اگر مجلس امام زمانہ کے لیے کام مشخص نہیں کر رہی
تو آپ ہارورڈ یونیورسٹی میں جائیں گے، وہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ امام زمانہ کے لیے کام کرو. آکسفورڈ یونیورسٹی بتائے گی آپ کو. کون بتائے گا؟ یہی دانشگاہ امام حسین کہ 8 سال کی عراق جنگ میں استاد اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں ایک اسکول میں استاد تھا، جنگ شروع ہو چکی تھی، 2 سال گزر گئے، تو ہمارے مدرسے میں یعنی اسکول میں ایک بچہ تھا جو بہت پاک تھا، پاکیزہ تھا. لڑکوں نے ایک دن اسے گھیرا ہوا، کہا کہ تم اتنے اچھے ہو تو جنگ میں کیوں نہیں جاتے، جنگ ہو رہی ہے. تو کہا ہائی اسکول ہے، ختم ہوگا یونیورسٹی جاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لوں اور پہلے سیمسٹر میں ٹاپ کروں، پھر چھوڑ کر جنگ میں جاؤں. کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کل کو لوگ کہیں کہ امام خمینی کے ساتھ پڑھے لکھے لڑکے نہیں تھے. کہا وقت گزر گیا، میں بھی جو ہے وہ ایک بریگیڈ کا ہیڈ لگ گیا، ایک آرمی کی کمپنی کا ہیڈ. کیا ڈیوٹی تھی؟ جو بصرہ ہے شہر، اس کے اس طرف جو ایران کا حصہ ہے، اس کے درمیان میں ایک نہر ہے، اس نہر کا نام ہے آرون، رود آرون. اس کا پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے، اس کو اس طرف پار کر کے جانا، لیکن نیچے مائنس بچھی ہوئی تھیں تاکہ جو جائے گا مائنس پھٹ جائیں گی. تو یہ استاد کہتا ہے کہ میں ڈائیورس کی صفوں کو سیدھا کر رہا تھا کہ جو پانی میں جائیں اور مائنس کو ہٹائیں گے تاکہ لوگ گزر سکیں. تو میں اس صف کو سیدھا کر رہا تھا. میں نے اس صف میں اس لڑکے کو دیکھا. میں نے جب اس کو دیکھا، اس کا نام بہروز تھا. میں نے کہا بہروز کہاں؟ اس نے بتایا میں فلانی یونیورسٹی میں گیا، وہ چھوڑ کے آ گیا ہوں. کہا مجھے خوشی ہوئی. کہا آپریشن سٹارٹ ہوا، ہم پانی میں گئے. کہا ایک مائن پھٹ گئی، میں زخمی ہوا، بے ہوش ہو گیا. 2 ماہ میں کوما میں رہا. جب میں ہوش میں آیا، باہر نکلا تو میں نے دیکھا پوسٹر لگا ہوا ہے اور وہ جوان شہید ہو چکا ہے. میں اس کے گھر گیا، اس کے گھر والوں کو جو ہے وہ مبارکباد دینے، دلاسا دینے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب یہ شہید ہوا تو اس کی ایک پھوپھی تھی جو امریکہ میں رہتی تھی، وہ آئی. اس نے کہا آپ کا بچہ اتنا انٹیلیجنٹ تھا، اگر باہر رہتا تو PhD کرتا، ڈاکٹریٹ پڑھتا، پتہ نہیں کیا کیا بنتا. آپ نے مروا دیا اپنے بچے کو پتہ نہیں کس چکر میں. کہا ہم خاموش رہے، غریب تھے کیا بولتے. کہا دوسرے دن پھوپھی پلٹ کے واپس آئی اور روتی ہوئی آئی. کہا میں نے رات کو خواب میں بہروز کو دیکھا جو سفید کلر کا گاؤن جو یونیورسٹی کے گریجویٹ پہنے ہوتے ہیں پہنا ہوا تھا اور آسمانوں پہ پرواز کر رہا تھا. اس نے اس گاؤن کو ہٹایا تو اس پہ سرٹیفکیٹ لگا ہوا تھا، ڈاکٹر بہروز فرام امام حسین یونیورسٹی. عزیزان محترم، یہ اصل یونیورسٹی ہے. یہاں سے اٹھ کر حسینی کردار چاہیے. اپنا وظیفہ انجام دیں، جو آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے، جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اپنے محلے کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے اس کو نبھائیں. یہ نہ سوچیں حکومت کا کام ہے، اس کا کام ہے، اس کا کام ہے. نہیں، جب خود کچھ کریں گے کم از کم ایک ایسی کمیونٹی تو کریٹ کریں جس میں امام زمانہ کو دعوت دیں. کچھ تو بنائیں، پانی نہ کھڑا ہوتا ہو، پودے لگے ہوئے ہوں، خوشبوئیں آتی ہوں، لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوں، ہمسائے کا پتہ ہو کہ بیچارہ بھوکا تو نہیں سو رہا، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو، چاہے وہ دوسرا مذہب بھی اس کا کیوں نہ ہو. ایسی فضا قائم کریں گے تو امام آئیں گے. امام کہاں آئے کہ جہاں میں خود تو کھا رہا ہوں، مجھے یہی نہیں پتا میرا بھائی، میرا رشتہ دار جو ہے وہ آج کھا بھی پا رہا ہے کہ نہیں پا رہا، اس کے گھر میں کوئی مشکل بھی ہے، پریشانی ہے کہ نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں میری مشکل میں کتنے سفید جو ہے وہ وائٹ کالر لوگ اس ایام میں کرونا کے چکر مشکلات کے اندر مالی مشکلات کا شکار رہے. کہ آپ لوگوں نے یقیناً مدد کی ہوگی، محلے نے مدد کی ہوگی، سب نے مل جل کر، لیکن بہرحال مومن پورا پیکیج ہے. صرف مسلح پہ مومن نہیں ہے کہ آپ بولے میں مسجد میں آتا ہوں بڑا زبردست اچھا، باہر نکل کے کیا ہوں. عزیزان محترم، رابطہ امام سے بہت مہم ہے. عزیزان محترم، بہرحال وقت کی سوئی جو ہے وہ بہت تیزی سے اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن عزیزان محترم
امام کیا ہے؟ امام کو سمجھیں. زیارت جامع کبیرہ میں ایک جملہ ہے، امام رحمت موصولہ ہے. یعنی کیا؟ یعنی رحمت، ساری رحمت امام ہے. وہ جو رحمت پروردگار نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، یعنی وہ جو رحمت ہے کہ ماں بچے سے محبت کرتی ہے، باپ بچے سے محبت کرتا ہے، ایک دوسرے کا لوگ خیال رکھتے ہیں. یہ جتنی چیزیں جو ہمارے دلوں میں اچھی ہیں، یہ 1% ہے پوری دنیا کا. یعنی پوری دنیا کے انسانوں کی رحمت کو جمع کریں 1% ہے. 99% رحمت پروردگار نے آخری نبی کو اور ائمہ علیہ السلام کو عطا کی. کیسی رحمت ہے! رابطہ انہی سے ہے، واسطہ یہی ہے، باب اللہ یہی ہے، باب توحید یہی ہے. خدا تک جانے گا، خدا نے خود ان کو اسباب بنایا. خدا کو کسی کی محتاج نہیں ہے، مگر خدا نے خود بنایا ہے. خدا نے کہا ہے کہ ان کے ذریعے سے آؤ. اس رابطے کو محکم کرو. اگر یہ رابطہ محکم ہوا تو سب کچھ جڑ جائے گا. اگر یہی توڑ دیا تو چاہے کچھ بھی کرتے رہو. اس کی مثال واضح ہے. امام کربلا میں ہے اور کوئی مدینہ میں زیارت کر رہا ہو، کوئی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہو، تو کیا اس کی عبادت قبول ہے؟ امام کہاں ہے؟ امام کربلا میں دعوت دے رہا ہے. اسی طرح ہماری بھی زندگی کا ہر کام امام کے گرد ہونا چاہیے. آج جمعے کا دن تھا، ظہور کا متوقع دن تھا. میں نے امام کو یاد کیا. آج میں نے دعائے نطبہ پڑھی، دعائے عہد پڑھی، امام کی زیارت پڑھی آج کی. لیکن اتنا تو ایک امام کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بھئی ایک دن ہے پورے ہفتے میں امام کا. اس ایک دن میں بھی ہم سے کو پورا دن تھوڑی مانگتے ہیں امام. تھوڑی دیر دعائے نطبہ پوری نہیں پڑھ سکتے. ایک صفحہ تو پڑھ لو، کم از کم کہہ تو سکتے ہو کہ مولا آپ کی خاطر پڑھیے. دعائے عہد کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 منٹ فجر کی نماز کے بعد. کیا میں نے 5 منٹ دیا آج اپنے مولا کو؟ عزیزان محترم، جب 5 منٹ نہیں دیے جا رہے تو جان کیسے دو گے؟ کیسے دیں گے جان؟ امام کربلا میں چیزیں مانگنے نہیں آئے تھے. امام نے کہا تھا نا راستے میں، چلو کہا مولا گھوڑا، مولا تلوار لے لے. مولا نے کہا مجھے نہیں چاہیے، یہ مجھے تم چاہیے ہو. مولا میں نہیں جا سکتا. ہم بولے مولا ہم نے تو آپ کے لیے بڑی مجلسیں کرائیں، بڑا یہ کرایا وہ کرا. اور اچھی بات ہے، بہترین کروانا تو تمہاری ذمہ داری بنتی تھی، اس ذکر کو آگے پھیلانا تھا. خود کتنے تیار ہوئے؟ خود کتنے تیار ہوئے تم؟ کیا تم اپنے وجود کو امام کو دے سکتے ہو؟ کیا تم امانت نہیں ہو امام کے لیے؟ کیا یہ بچے امانت نہیں ہیں امام کے لیے؟ ہم ان بچوں کو جب پیدا ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ امام زمانہ کے لیے ہے یہ. کیا ہم نے امانتوں کی حفاظت کی آج تک؟ میں خود امام زمانہ کے لیے ہوں، کیا میں نے اپنی حفاظت کی؟ کیا میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں؟ مگر میں دعائے نطبہ میں کہتا ہوں متا ترانا و نراقا، کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور ہم آپ کو دیکھیں گے. مگر کیا میں نے ان آنکھوں کی حفاظت کی کہ یہ آنکھیں امام کو دیکھیں گی؟ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک جوان کا واقعہ ان کے ساتھ تو آپ نے سنا ہوا ہے پہلے، بہرحال میں بھی کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں. یونیورسٹی کا جوان تھا اور غلط کاموں میں ملوث تھا، حرام کام انجام دیتا تھا. ایک دن یونیورسٹی کی بس مسجد جمکران جا رہی تھی تو خود بھی چلا گیا. جب گیا تو سارا وفد جو تھا یونیورسٹی کا وہ آغا بہجت کی خدمت میں پہنچا. اب آغا بہجت سب سے گفتگو کر رہے ہیں، اس جوان کو دیکھ ہی نہیں رہے. تو اس کے دل میں ایک عجیب سی بات آئی کہ سب کو دیکھتے مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ تو اندر سے ضمیر نے کہا تمہیں دیکھیں کیوں؟ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جو میں دیکھا جائے؟ یہ آیا تو شکستہ ہو گیا دل، ٹوٹ گیا دل. واپس آیا، سارے غلط کام چھوڑ دیے، پورے ہفتے کوئی غلط کام نہیں کیا. پھر چلا گیا، پھر دوبارہ اب سر جھکائے کھڑا ہے. تو برابر والے نے اشارہ کیا، کہا آغا کچھ کہہ رہے ہیں.
کیا کہا آقا بہجت نے؟ کہا تم نے پورے ہفتے امام زمانہ کے دل کو خوش کیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی جوان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو اپنے امام کو خوش کرتا ہے. ہمارے اپنے اوپر ہے. ہم چاہیں تو روز اپنے امام کو اداس کر دیں، چاہیں تو اپنے امام کو خوش کر دیں. یہی رابطہ ہے نا. اور رابطہ کیسے جڑے گا؟ لوگ کہتے ہیں مولانا ہمیں بتائیے ہم کیسے امام تک پہنچیں، ہمیں امام کی معرفت دیں، مولانا ہمیں بتائیں ہم امام کو کیسے دیکھیں. کوئی اتنا مشکل کام ہی نہیں ہے جانے محترم امام کو دیکھنا. اپنی نگاہوں کو اس طرف موڑ دو جس طرف خدا چاہتا ہے، خود امام نظر آ جائیں. امام خود کہتے ہیں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، حلال حرام کی پابندی کرو بس. یہ بس مولانا حلال حرام. ہاں آج کے دور میں نیکی کرنا ایسے ہے جیسے آگ میں انگارہ رکھنا. انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اپنی نیکی کو کب بہا دیتا ہے. باہر آپ بڑی نیکیاں کر کر آئے، گھر میں آئے، ماں باپ سے گفتگو ہوئی، بدتمیزی کر لی آپ نے. اف، قرآن کہہ رہا اف نہیں کہو. یہاں ماں باپ کو انسان ایسے خدا نخواستہ غلط بھیج دیتا ہے جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کا ہمدان میں بہت بڑا باغ تھا، اس نے مہمانوں کو دعوت دی. باغ میں اس کا والد پانی دے رہا تھا. لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے بولا میں کہوں گا میرا والد ہے تو شرمندگی ہوگی. کہا ہمارا نوکر اور باغبان ہے. باپ کا دل ٹوٹ گیا. دل ٹوٹنا تھا، بینک کرپٹ ہو گیا. ایسا طوفان چلا پورا باغ اجڑ گیا. ہم اپنے ماں باپ کو اتنی نیکی کی، باہر بڑے کام کر رہے ہیں، یہ کام مجلس ماتم عزاداری سب کیا، بڑا بینر لگائے، گھر میں ماں نے کچھ کہہ دیا پھٹ پڑے، سب بہہ گیا، سب باہر بہہ گیا. ساری محنت کر کر آیا، سب کچھ کر گیا، بیوی نے کچھ کہہ دیا، بیوی سے کلامی کر دی، سب تباہ ہو گیا. اس دن ساری عبادتیں کی، بڑی تسبیحاں پڑھی، اور ایک نگاہ نامحرم پڑ گئی. 100 سال کے فاصلے میں چلا گیا. 100 سال زندگی بھی نہیں ہے. 100 سال. اور یہ دشمن ہے ہمارے ہاتھ میں جو ہے، یہ فائدہ بھی ہے تو نقصان بھی ہے. یہ پہلے تو سب کا نہیں ہوتا تھا، اب سب کا الگ الگ ہے. اب کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، اور اس کے اندر چیزیں اتنی ڈال دی ہیں اس نے کہ آپ اپنی ہی شکل کو اتنا خوبصورت بنا لیتے ہیں کہ آپ کو خود کو یقین نہیں ہوتا کہ میری شکل ہے. اور انسان خود پسندی کا شکار، جھوٹ کا شکار، اور حدود اور دیواریں ٹوٹ گئی ہیں. ہماری بھی مائیں بہن بیٹیاں جو ہیں وہ حجاب کر کر کے بھی اپنی تصویریں ڈالتی رہتی ہیں. حجاب کا مطلب کیا ہے؟ کو آپ کو نہ دیکھے. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ باہر نکلے، ہر کوئی جو ہے وہ نقاب لگا کے نکلے، ٹھیک ہے جو اسلام نے بولا ہے، لیکن زینت یہی ہے کہ کوئی آپ کی طرف توجہ نہیں کرے. اب آپ جب انسٹاگرام اور ساری چیزوں پہ 100 فلٹر لگائیں گے تو ہر لڑکا رک کے آپ کی پروفائل دیکھے گا. گناہ کون کر رہا ہے؟ رجب علی خیاط اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے ہیں. رجب علی خیاط آپ جانتے کون ہیں؟ جن کو عالم برزخ نظر آتا تھا. اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک نامحرم بال کھلے جا رہی تھی. رجب علی خیاط اس کو دیکھ رہے تھے. بیٹے نے کہا بابا ہمیں منع کرتے ہیں نہ دیکھیں، خود دیکھ رہے ہیں آپ. کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. کہا کیا؟ کہا یہ خاتون جہنم کی آگ لے کر جا رہی ہے، جو اس کو دیکھ رہا ہے وہ بھی اس آگ میں ملوث ہو رہا ہے. یعنی آگ ہے. اس آگ کے ساتھ جب یہ آنکھوں میں تیر لگتا ہے تو پھر فجر کی نماز میں اٹھا نہیں جاتا. مولانا فجر قضا ہو جاتی ہے، اٹھا نہیں جاتا. کیوں نہیں اٹھا جاتا؟ صبح فلائٹ ہو تو رات کو نیند نہیں آتی. اور خدا کی جو فلائٹس ہر روز جنت لے کے جا رہی ہے، اس میں نیند آ جاتی ہے. کیوں آتی ہے؟ کیونکہ روح دبی ہوئی ہے گناہوں سے.
سونے سے پہلے انسان گناہ کرتا. آج کل آسان ہے گناہ نا، یعنی گناہ آسان ہو گیا ہے. اور سونے سے پہلے استغفار کر کے سونا، سونے سے پہلے باوضو ہو کے سو، سونے سے پہلے امام زمانہ سے گفتگو کر کے سوئے. مگر ہم واٹس ایپ، فیس بک سب، اور اٹھ کے بھی سب سے پہلے یہی چیک کرتے کس نے میسج بھیجا رات کو، مس تو نہیں ہو گیا وہ. اور وہ جو ہر وقت آن لائن ہے، جو 24 گھنٹے آن لائن ہے اور انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ، ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، کب پلٹے گا، کب پلٹے گا. عزیزان محترم، امام واسطہ فیض ہے خدا اور مخلوق کے درمیان. اس واسطہ فیض سے جڑے. دنیا آپ کو دور کرنا چاہتی ہے امام سے، یاد رکھیے گا. ہر چیز، چاہے وہ میرا باطن نفس ہو، چاہے وہ جتنی بھی دنیا کی طاقتیں ہوں، انہیں صرف اور صرف امام سے مشکل ہے. کربلا صرف 61 ہجری میں نہیں ہوئی، کربلا ہر تاریخ کے اوراق میں ثبت ہے اور آئندہ تک رہے گی. یہی بتایا کہ جو امام تک پہنچے انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، مگر امام کو تنہا نہیں چھوڑا. شب عاشورہ شمع گل کی گئی، کیا کہا؟ جاؤ، انہیں مجھ سے جنگ ہے، انہیں تم سے مسئلہ نہیں ہے. مقام دکھائے، سب کیا. ایسا بھی نہیں کہ تمہیں اجر نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. کیا کہا؟ کیا کہا؟ کہا مولا خاک ہو ایسی زندگی پر جس میں آپ نہ ہو. یعنی اس کا مطلب کیا تھا؟ کربلا ہے کیا؟ یعنی کربلا میں اصحاب کا محور امام ہے. امام ہے، ہم ہیں. ہم فنا ہو جائیں، امام زندہ رہے. یہ کربلا کا پیغام ہے. ابھی ہماری زندگی میں امام کا ہے، سب کچھ ہے، امام نہیں. آپ بولیں پھر مولانا ہمارا کیا قصور ہے؟ بھئی امام غیبت میں ہے، ہم نے تو منع نہیں کیا، ہم تو ہیں، امام نظر نہیں آ رہے. علی ابن مہزیہ 20 سال یا 25 سال حج کرتا رہا اس امید سے کہ امام کا جو ہے وہ زیارت ہوگی، دیدار ہوگی. تھک گیا، مشہد کا رہنے والا تھا، نہیں گیا. پھر پیغام آیا جاؤ اس سال ملاقات ہوگی. گیا، پہنچا، طواف کر رہا تھا، شخص آیا، کہا چلو میرے ساتھ. وادیوں سے لیتا ہوا، پہاڑوں سے، ایک جگہ پہ گیا سر سبز ہے. کہا میں نے آج تک ایسی جگہ مکہ میں دیکھی نہیں تھی. گیا، خیمے میں داخل ہوا. جیسے ہی اندر آیا، امام نے دیکھتے ہی کہا ہم تمہاری زیارت کے بڑے مشتاق تھے. اللہ اکبر. امام کسی کے لیے کہے ہم تمہارے دیدار کے بڑے مشتاق تھے. علی ابن مہزیہ نے کہا مولا میں تو 20 سال سے آ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں مشتاق تھے. کہاں؟ کہا تمہارا عمل تمہیں ہم سے ملنے نہیں دے رہا تھا، میں اپنا عمل چیک کروں. امام میرے گھر میں کہاں ہے؟ کہاں؟ کون سا ایسا کام میں کرتا ہوں گھر میں کہ میں امام کو دعوت دوں؟ بھائی اس کو محسوس کریں نا. کب تک خوابوں خیالوں میں رہیں گے؟ امام سے بات کریں، چھوڑیں، کہیں مولا سب کچھ اپنی جگہ پر، مگر میں آپ سے دور نہیں ہو سکتا، سب چھوڑ دوں گا میں. دیکھیں امام آپ کی کیسی مدد کرتے ہیں. ہم اصل میں امام کو سمجھ ہی نہیں پائے. امام ہے کیا؟ ہر عالم میں امام ہے، یاد رکھیے گا. یہ عالم مادہ ہے، عالم ملکوت ہے، اور پتہ نہیں کتنے عالم ہیں. اور ہر عالم میں امام ہر وقت حاضر ہے. امام کا وجود صرف ہمیں فیض نہیں دے رہا، امام کا وجود ملائکہ کو بھی فیض دے رہا ہے. امام کے وجود کی وجہ سے ساری ہوائیں چلتی ہیں، امام کے وجود سے یہ پھول کھلتے ہیں،
امام کے وجود کی وجہ سے نیکیاں پیدا ہوتی ہیں، چاہے کب کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی نہ بھی مانتا ہو، یہی ہے وہ رحمت موصولہ۔ جو ان کے جتنے قریب ہو گیا اس کی پرواز بڑھتی چلی جائے گی۔ اپنے آپ کو بلند کرے، اس عالم سے اوپر اٹھے، دوسرے عالم میں آئیں، پھر دیکھیں وہاں پہ بھی امام واسطہ فیض ہے۔ کربلا عشق کی وادی ہے، دعوت دیتی ہے ہر سال، آؤ اس وادی کے اندر داخل ہو، اس وادی میں، مگر داخل ہونا یعنی اپنے آپ کو چھوڑ کر آؤ۔ اس وادی عشق کی وادی میں کیا ہے؟ اس عشق کی وادی میں شرط یہی ہے، گردن کٹوا کے آؤ۔ جس کا سردار اپنی گردنوں کو کٹوا دے، اس کے ماننے والوں کی گردن کی کیا قیمت ہے؟ آ سکتے ہو، آؤ۔ دیکھیں اسے ایک 28 سال کے جوان کو کہ جس نے اس دور کے اندر اپنی گردنیں کٹوا کر آج کے دور میں گردنیں کٹوانے والوں کا سردار بن گیا۔ کیوں؟ کہا میرے ارباب نے گردن اپنی دی ہے اسلام کی خاطر، میری گردن کی کیا حیثیت؟ وہ اپنے آپ کو اس وادی میں لے کر آیا زندہ موت۔ امام خون کا بذل مانگتا ہے، پہلی چیز یہی ہے، اپنے آپ کو تیار کرے۔ جب آپ پاک ہوں گے پھر آگے معاملہ بڑھے گا۔ اور ہم خدا کا شکر ادا کریں، ہم ایک ایسے مکتب میں ماننے والے ہیں کہ جس میں ماہ محرم، عزاداری، ماتم، مجلس اور سب سے بڑھ کر گریہ، ہم کچھ بھی محنت نہیں کریں نا پھر بھی ہمیں مولا بلا لیتے ہیں ہر سال، آؤ آؤ آؤ، کچھ نہیں کرو، صرف گریہ کرو بس، بکا۔ 8ویں امام سے روایت ہے یہ اپنے شبیب کہ جب ماہ محرم آتا تھا امام سیاہ کپڑا اپنے گلے میں ڈال لیتے، امام مسکرانا چھوڑ دیتے تھے، مسکراتے نہیں تھے۔ امام جانتے ہیں سید الشہداء کا غم کیا ہے، ہم تو سنتے اٹھ کے چلے جاتے ہیں جانے موت، ہمیں کیا پتا جوان بیٹے کے سینے سے کچھ ہی نکالنا کیا ہے، ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا حبیب جیسے دوست کو قربان کر دینا کیا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ یہ اپنا شبیب امام فرماتے ہیں کہ سید الشہداء پر گریہ کرو، گریہ کیوں؟ کہا یہ جو آنسو ہے نا، آنسو یہ تمہارے گناہوں کو پاک کرتے ہیں۔ یعنی کتنا فارمولہ دے دیا، لیکن اس کا مطلب یہ کہ ہم ہمارے گناہ پاک ہو جائیں اور ہم خدا نہ خواستہ پھر گناہ کریں؟ نہیں، یعنی جس کے گناہ صاف ہو گئے اب وہ گناہ نہیں کرتا، اب وہ وادی میں آ گیا ہے، آ گیا ہے، اب تم آ گئے ہو۔ ہاں سادھارن محترم، کلام سنا نا آپ نے، آخری شعر سنا، میں اسی سے اپنے آپ کو متصل کرتا ہوں کہ جب یہ کارواں پہنچا نا کربلا تو آپ جانتے ہیں کہ ایک مقام پر پانی بھرا، بہت پانی بھرا، آگے آئے، اس لشکر نے امام کا راستہ روک لیا۔ آپ سنتے رہتے ہیں، 2 محرم کے مصائب ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ کس نے روکا؟ حر نے لشکر کو روک لیا، کہا کہ نہیں جائیں۔ امام نے کہا کہ بھئی جانے دو، ابھی ہمیں چھوڑ دو، ہمیں لوگوں نے بلایا، ہم تھوڑی آئے ہیں۔ کہا نہیں، پہلے امام نے ان کو پانی پلایا، نہ صرف ان کو بلکہ ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ 1000 کا لشکر تھا، یعنی اتنا پانی تھا میرے مولا کے پاس، سب کو پانی پلایا۔ جب جان لگے پھر حر نے لگام پکڑ لی گستاخی کی۔ امام نے اس کی طرف دیکھا، کہا حر تیری ماں تیری عذاب میں بیٹھی۔ حر نے یہ جملہ سننا تھا اور خاموش ہو گیا۔ کہتے ہیں مولا اگر کوئی اور کہتا تو میں اس کو بتاتا، مگر آپ کی والدہ کا احترام، بس یہی ایک جملہ تھا
جس نے حر کو حر علیہ السلام بنا دیا. ہاں زیادہ محترم اس لیے کہتا ہے نا کہ اس پورے عالم میں 9 امام 10 امام سے روایت ہے نا کہ ہم تم پر حجت ہیں اور ہم ائمہ پر ہماری ماں حجت ہے. یہ ہے اصل شفاعت کا دروازہ. یہ روز قیامت جب آئیں گی نا، روز قیامت میں تو اپنے بیٹے کا کرتا لے کر آئے. وہ کرتا جو خون آلودہ ہوگا، اور امام کو کہتے ہیں بلایا جائے گا. امام کو بلایا جائے، سنیں گے کیسے بلایا جائے گا؟ امام روز محشر آئیں گے نا، ایک عجیب عالم ہوگا. امام کو بلایا جائے گا، سر بریدہ ہوگا، خون ٹپک رہا ہوگا. اللہ پروردگار اس کا فیصلہ کر. ہاں زیادہ آسان نہیں ہے. یہ وہ بی بی جانتی ہے جس نے چکیاں پیس کر حسین کو پالا تھا. ہمیں کیا پتا، ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں اس درد کو. وہ ماں جانتی ہے جو پہلی محرم سے کربلا سے نکلتی ہے اور اس پورے ایام میں گھر گھر گلی گلی بام بارگاہ آتی ہے اور ان گناہگار آنسوؤں کو جمع کرتی ہے کہ میرے بیٹے کے عزادار ہیں، گریا کر رہے ہیں. ہاں زادارن محترم. پھر حر نے کہا نا، پھر شب عاشورہ آ گئی، حر ٹہل رہا ہے. حر سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا میں نے تمہیں اس طرح مضطرب کبھی نہیں پایا. کہا میں اپنے آپ کو جنت جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں. کہا ہم تو تمہیں شجاع شخص سمجھتے تھے. ہاں. کہا جنگ کرنا نہیں تھا، مگر یہ تو کہہ رہے ہیں کہ قلم مار دیں گے. بس حر چلا، اپنے بیٹے کے ساتھ چلا. بیان ہوتا ہے نہ جانے ہاتھوں کو باندھ کر آیا، بعض کہتے ہیں آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر آیا. بہرحال امام کی طرف آیا. امام کو بتایا گیا کون آ رہا ہے؟ کہا حر ہے. کہا آنے دو آنے دو. کیوں؟ امام ہے، جانتا ہے اس وقت ہدایت کی چنگاری لگائی تھی. امام کوئی بھی جملہ بغیر مشیت الہی کے نہیں فرماتا. یعنی جو اس وقت امام نے کہا تھا نا، حر تیری ماں تیری عذاب میں بیٹھے، یہ حر کی ہدایت کا جملہ تھا. حر آ گیا، کہا مولا غلطی کوئی نہیں. اب مہمان آیا ہے نا، مہمان ہے. آپ کیا مہمان آئے، آپ کیا کریں گے؟ حر نے آتے ہی کہا مولا اجازت دے. سب سے پہلے اب آپ نے شعر بھی پڑھا نا کہ آیا سب سے دیر میں، جنت سب سے پہلے لے گیا حر. میں کبھی سوچا کہ امام نے اتنی جلدی کیوں جانے دیا؟ میں آیا تھا، تھوڑا رک جاتا. علماء بیان کرتے ہیں امام ہے، جب مہمان آتا ہے تو کچھ تو آدمی پوچھتا ہے نا. کیا پوچھتا ہے؟ کم سے کم پانی ہی پلا دو. مگر جب پانی ہی نہ ہو تو مہمان جب آیا، جب کہا جاؤ، ہاں حر جاؤ. حر جانے لگا. کہا مجھے اجازت دے میں اہل حرم سے معافی مانگ لوں. حر آیا، خیموں کے باہر آیا، خاک کو سر پہ لگایا اور کہا ہاتھ جوڑ کر سید زادیوں سے، اہل حرم سے کہا روز قیامت سیدہ کی بارگاہ میں میری شکایت مت کیجیے. ہاں زاداروں محترم کوہرام مچا. حر گیا. حر کا بیٹا پہلے گیا، شہید ہوا. اس سے پہلے حر پہنچتا، امام حسین پہنچ گئے. کہا حر جوان بیٹے کے جنازے میں، اللہ اکبر اللہ، جوان بیٹے کے جنازے پہ باپ نہیں آتے. میں کہوں گا حر کچھ دیر بعد دیکھنا، جب سب مہمان چلے جائیں گے نا، پہلا بنی ہاشم یہ بیٹا ہوگا. ہاں زیادہ محترم بھائی آپ سب جوان ہیں نا، آپ کو محبت ہے نا علی اکبر سے، تو دیکھیے اس علی اکبر کو اپنے بابا سے کتنی محبت تھی. بس آپ نے گریہ کیا، خدا نے قبول کیا. بس میں جو چند جملے اور کہہ کر آپ سے التماس دعا. ہاں زیادہ اب یہ علی اکبر کون ہے؟ یہ علی اکبر وہ جوان ہے کہ جو اپنی خلق میں، اپنی خلق میں، اپنی گفتار کردار سب میں شبیہ پیغمبر ہے. امام حسین فرماتے تھے جب ہم چاہتے تھے اپنے نانا کی آواز سننا، ہم علی اکبر کی آواز سنتے تھے. ہم جب چاہتے تھے علی اکبر کہ اپنے نانا کے چہرے کو دیکھیں، علی اکبر کو دیکھتے تھے. یہ ہے وہ جوان،
یہ جوان جب آ رہا ہے کربلا کے راستے پر تو امام حسین تھوڑی دیر آنکھ لگی، آنکھ کھلی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر نے کہا بابا یہ کلمہ سرجہ کیوں؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا منادی ندا دے رہا ہے اس کاروان کے پیچھے پیچھے موت ہے۔ جوان ہے نا، یہ نہیں پوچھا بابا موت سے بچے کیسے، نہیں، یہ ہے کربلا کا جوان جو آج کے جوان کو بتا رہا ہے۔ کیا کہا علی اکبر نے؟ کہا بابا ہم حق پہ نہیں ہیں۔ کہا ہم حق پر ہیں۔ کہا بابا کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے؟ ہاں عزادارِ محترم، آپ نے گریہ کیا، علی اکبر بس میں اور آگے نہیں پڑھوں گا، بہت آگے نہیں پڑھوں گا۔ روز عاشورہ آئی، تیار کیا علی اکبر جانے لگے۔ جیسے ہی سواری حرکت میں آئی دیکھا پیچھے سے آواز آئی، محلن محلن یا بنیا، آہستہ جاؤ میرے لال، آہستہ جاؤ میرے بیٹے، آہستہ۔ مڑ کر علی اکبر نے کہا بابا ابھی تو مل کر آیا ہوں۔ کہاں علی اکبر، اب یہ تو باپ جانے اور جوان بیٹا جانے۔ ہاں عزادارِ محترم، پھر امام نے کہا علی اکبر جتنا ممکن ہو جاتے جاتے مڑ کے دیکھتے جانا۔ اللہ اکبر، ہائے غربت امام حسین، ہائے غربت امام حسین۔ آزادار علی اکبر گیا، علی کا ہوتا ہے نا عباس کا بھتیجا ہے، جنگ کر کے دکھائی، جنگ کی، مقتل کہتے ہیں۔ علی اکبر واپس آیا۔ امام حسین نے کہا علی اکبر کیوں آ گئے؟ کہا بابا زرے کی گرمی، پیاس کی شدت مارے دیتی ہے۔ اللہ، ہم تو کتنے آرام سے پانی پی لیتے ہیں نا۔ امام نے کیا کہا؟ علی اکبر کہتے ہیں بابا اگر تھوڑا پانی مل جاتا تو میں بتاتا جنگ کیا ہے۔ ہاں عزاداروں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، مگر علی اکبر کو پتا نہیں تھا کہ پانی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں پانی کا معاملہ نہیں تھا، باپ اور بیٹے کی محبت تھی جو چھوڑ نہیں رہی تھی۔ پھر امام حسین نے کہا علی اکبر بس اب جاؤ، اب تمہیں تمہارے جد سیراب کریں گے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب علی اکبر اب پلٹنا نہیں۔ ہاں علی اکبر گئے، عزادارِ محترم جس طرح جنگ کر سکتے تھے کرے۔ بیان ہوتا ہے مقتل میں دشمن نے جو ہے وہ ایک تیر چلایا، حضرت علی اکبر کو لگا، علی اکبر اپنے توازن کو برقرار نہ رکھ پائے، ایک نیزہ لگا جو پشت سے ہوتا ہوا سینے سے باہر آیا۔ علی اکبر اپنے ہاتھوں کو چھوڑ کر اپنی سواری پر گر پڑے۔ اب جہاں جہاں سواری جاتی رہی مقتل کے جملے ہیں کہ وقت تاہو سیف اربا، یعنی حضرت علی اکبر کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، جس کے ہاتھ میں جو آیا۔ ایسے میں جب علی اکبر گرے کہا بابا میرا سلام ہو، یہ وہ واحد شہید ہے جس نے مدد کو نہیں پکارا۔ کہا میری مدد کو نہیں، کہا بابا میرا سلام ہو۔ اب میں نہیں جانتا، مقتل بھی خاموش ہے، اب یہ باپ کس طرح اپنے جوان کے لاشے پہ آیا۔ کوئی کہتا ہے امام کو نظر نہیں آتا تھا، کوئی کہتا ہے امام کھڑے ہوتے تھے بیٹھتے تھے، نہ جانے کس طرح علی اکبر کے جنازے پہ آیا۔ ہاں اب میں کہوں گا حضرت ابراہیم آپ نے بھی حضرت اسماعیل اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، حضرت اسماعیل کے ہاتھوں پہ رسیاں باندھی ہوں گی۔ آئیے کربلا، آئیے، یہ ہے قربانی، یہ ہے ذبح عظیم۔ امام حسین نے دو زانو بیٹھے، اپنے ہاتھ کو علی اکبر کے سینے پر رکھا اور اس نیزے کو نکالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر کی روح پرواز کر گئی، ہاں مگر جنازہ نہ اٹھا